السلام علیکم۔ صبر کا دامن پکڑ کے رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہاتھوں سے ہر چیز ریت کی طرح پھسلنے لگتی ہے، ہاتھ بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن ہاتھ چھوٹتے نہیں۔ اس لیے تو صبر کرنے والے گرتے نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ خود ہوتا ہے۔ آپ کو اور مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں زمین کے کس حصے میں کون سا گندم کا دانہ ہماری نصیب کا ہے، پھلوں میں سے کون سا پھل میرا یا آپ کا نام لکھا ہے، پانی کا کون سا قطرہ ہمارے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ سب انتظام ہمارے لیے کون کر رہا ہے؟ وہ رب۔ محسوس تو کریں وہ رب ہماری کس قدر باریک بینی سے نشنما کر رہا ہے، ہمارے لیے کہاں کہاں سے وسائل بنا رہا ہے۔ وہ جو اتنی نگہبانی کر رہا ہے، وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا، ہمیں بے سکون چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں۔ اس رب پر اپنے معاملات چھوڑ دیں، وہ پالنے والا خوب جانتا ہے۔ وہ دعائیں قبول کرتا ہے اور کرے گا، مگر صبر کرنا ہوتا ہے۔ صبر بڑا دل کر کے کیا جاتا ہے۔ صبر میں اس کی باقی نعمتوں کا شکر کر کے زندگی گزاری جاتی ہے۔ مانگے اس سے جو چاہے، لیکن جو پہلے سے ہی میسر ہے، جیسے کہ صحت، ماں باپ، بہن بھائی، رزق، دوست، حتا کہ زندگی، اس سب کی بے قدری نہ کریں، حوصلہ رکھیں، سب ہوگا۔ مثبت رویے کے ساتھ صبر کریں۔ سب سے بڑی لذت پتہ ہے کیا ہے؟ گناہ کو تب نہ کرنا جب اس کے کرنے کا مکمل موقع میسر ہو۔ ایک گناہ کبھی بھی دوسرے گناہ کو ختم نہیں کرتا، اس لیے کسی ایک عادت یا گناہ سے پیچھے ہٹنے کے لیے دوسرے گناہ کا سہارا نہ لیں، کیونکہ اس سے آپ ایک ایسے جال میں پھنس جائیں گے جسے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کبھی کبھی سے ہی راستہ کھو جانے پر ہم بہت گہرے اندھیرے میں گر جاتے ہیں کہ واپسی ناممکن لگتی ہے، مگر یہ خیال کہ راستہ ٹھیک نہیں ہماری کہیں نہ کہیں رہنمائی کرتا ہے۔ اس خیال اور ضمیر کی آواز کے بننے سے پہلے پلٹ جائے، ورنہ یہ چھوٹا سا چراغ بھی گل ہو گیا تو درست راہ کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں کسی اور چیز کا صلہ ملے یا نہ ملے، مگر اچھی نیت کا صلہ وہ رب العالمین ہر حال میں آپ کو دیتا ہے۔ وہ آپ کو خساروں میں نہیں چھوڑتا۔ وہ جو العلیم ہے، ہر شے کا جاننے والا، کیا اسے تمہاری دعاؤں کی تڑپ کا علم نہیں ہوگا؟ وہ تو چاہ رہا ہے کہ اس سے مزید مانگا جائے۔ دین کا راستہ مشکل لگتا ہے، مگر اس پر چلنا شروع کرو، پتہ چلتا ہے یہ پھولوں کا راستہ ہے۔